اللہ پاک کا فضل ہوا، کرم ہوا، انعام ہوا کہ اللہ پاک نے ایک ایسی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی جس کے بارے میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک بعض لوگوں کا حشر اس طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوا ہوگا اور وہ موتیوں کے ممبروں پہ تشریف فرما ہوں گے، نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے، اور باقی لوگ ان پہ رش کرتے ہوں گے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، قیامت کا ہولناک دن، جس دن کے بارے میں اللہ پاک فرماتے کہ اس دن کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہے گا، ماں، بہن، بیٹا، بیٹی، والدین، کسی کو ہوش نہیں رہے گا، نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ اور کتنا اللہ پاک نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر قرآن میں کیا، ابھی بھی جو فجر کی تلاوت فرمائی ہے امام صاحب نے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہوں گے جو اس ہولناکی کے دن میں اتنے زیادہ ان کا یہ ہوگا، نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو مختلف خاندانوں سے، مختلف قبیلوں سے ایک جگہ پر اللہ پاک کی محبت میں اکٹھے ہوئے ہو اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ دوستو بھائیو، یہ تو ذکر کی بھی محفل ہے، یہ تو فکر کی بھی محفل ہے۔ اور آج دنیا میں ہماری سب سے بڑی ضرورت دین ہے۔ دین کے بغیر دوستو بھائیو، دین اللہ پاک کی طرف سے سراسر خیرخوائی کا نام دین ہے۔ انسانیت کی طرف اللہ پاک نے خیرخوائی کے طور پہ اور محبت میں اللہ پاک نے یہ دین ہمیں عطا کیا۔ دین کے بغیر اس انسان کو چین مل نہیں سکتا، اس کو سکون مل نہیں سکتا۔ اس کو پوری دنیا کی بادشاہت دے دو، اس کو پوری دنیا کی سلطنت دے دو، اس کو پوری دنیا کے خزانے دے دو، لیکن خدا کی قسم اس کی زندگی میں دین نہیں ہے، اس کو چین نہیں آئے گا، اس کو سکون نہیں آئے گا۔ جس طرح ایک مچھلی ہے، اس کو رہنے کے لیے وہ پرسکون ہوتی ہے پانی کے اندر، اب اس مچھلی کو پانی سے نکال دو، اس کو بادشاہ کے محل میں رکھ دو، ادھر بھی وہ تڑپے گی۔ اس کو وزیر اعظم کی کرسی پہ رکھ دو، مچھلی اس کرسی پہ تڑپے گی۔ اس کو بادشاہ کے بیڈ پہ لٹا دو، ادھر بھی وہ تڑپے گی، تڑپ تڑپ کے مر جائے گی، لیکن اس کو چین نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا جب تک اس کو پانی نہ ملے۔ اسی طرح دوستو بھائیو، اس انسان کو سکون مل نہیں سکتا، اس کو چین مل نہیں سکتا جب تک اس کی زندگی میں دین نہ ہو۔ اور دین دوستو بھائیو، دین اللہ رب العزت نے ایسا زبردست یہ دین ہمیں دیا ہے، اتنا زبردست۔ اب یہ دین جو اتنا سراسر خیرخوائی کا نام ہے اللہ پاک کی طرف سے، اب یہ دین زندگیوں میں کس طرح آئے گا؟ دین زندگیوں میں دوستو بھائیو، اور دین کے بغیر کامیابی مل نہیں سکتی۔ ایک تو یہ ہے سکون، چین، راحت، آرام، یہ بھی دین کے بغیر ناممکن ہے۔ کامیابی بھی دنیا آخرت میں کامیابی دوستو بھائیو دین کے بغیر ناممکن ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے کتنے واقعات بیان کیے، مثال کے طور پہ اتنی بڑی سلطنت کا مالک فرعون اور اتنے بڑے سلطنت کا مالک نمرود، دوستو بھائیو کیوں ناکام ہو گئے؟ دین زندگی میں نہیں تھا۔ اتنی بڑی دولت کا مالک قارون کیوں ناکام ہو گیا؟ دوستو بھائیو دولت کی کمی نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن دین نہیں ہے، زندگی میں ناکام ہو کے دنیا سے چلا گیا۔ قوم سبا، قوم عاد، قوم شعیب، کوئی زراعت والے، کوئی تجارت والے، کوئی ٹیکنالوجی والے، کوئی اکثریت والے، کوئی بڑی مضبوط جسم والے، لیکن دوستو بھائیو دین زندگی میں نہیں ہے، نہ کوئی قوم ناکامی سے بچ سکی، نہ کوئی فرد ناکامی سے بچ سکا۔ اور جن کی زندگیوں میں دین ہے دوستو بھائیو، کوئی چیز بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ غلام ہے، غلام اپنے غلام، ایسے کہ مورخین تھک گئے بلال رضی اللہ عنہ کے دادا کا نام معلوم کر سکے۔ بلال رضی اللہ عنہ کے دادا کا نام ابھی تک کسی کو پتہ نہیں۔ ایسے بلال رضی اللہ عنہ سیدنا بلال بن گئے، کس وجہ سے؟ ہمارے سردار بلال، دوستو بھائیو اس دین کی وجہ سے۔
दीन की वजह से पहले भी कौमें कामयाब हुई, बाद में भी कामयाब होगी, और दीन के बगैर पिछली भी कौमें नाकाम हुई और बाद में भी कोई कामयाबी को ले नहीं सकता। दीन और कामयाबी ऐसे जुड़ी हुई है जिस तरह शहद से कोई मिठास को जुदा नहीं कर सकता, जिस तरह फूलों से कोई खुशबू को जुदा नहीं कर सकता। खुदा की कसम, दीन के बगैर दीन से कोई कामयाबी को जुदा नहीं कर सकता। दीन के बगैर कामयाबी का ढूंढना, कामयाबी का तलाश करना ऐसा है जैसे एक आदमी कहे बस ये मिठास और शहद अलग हो जाए, कोई नहीं कर सकता। और अल्लाह पाक ने सूरह असर में ज़माने को गवाह बना के कसम खाई है कि तारीख़ इंसानी उठा के देख लो, एक इंसान तो दिखा दो जिसकी ज़िंदगी में दीन न हो और कामयाब हुआ हो, और एक इंसान दिखा दो जिसकी ज़िंदगी में दीन हो और कभी नाकाम हुआ हो। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सर नेज़े पे चढ़ गया, नेज़े के ऊपर सर चढ़ गया, लेकिन दोस्तों भाइयों नाकाम नहीं हुए, कामयाब है। 1400 बरस बाद भी उनको कोई नाकाम नहीं कहता। और इब्न ज़ियाद तख्त के ऊपर बैठा लेकिन उसको कोई कामयाब नहीं कहता। नाकामी से बच ना सके दोस्तों भाइयों बेदीनी की वजह से। अब ये दीन जिंदगियों में आ जाए दोस्तों भाइयों, इसके आने की मेहनत है। आज हर मेहनत समझ में आती है दोस्तों भाइयों। आज गंदम उगाने की मेहनत समझ में आती है, आज गन्ने की मेहनत समझ में आती है। आज दीन की मेहनत समझ में भी नहीं आती कि दीन भी जिंदगियों में मेहनत से आएगा। जिस तरह कपड़ा गंदा करने की कोई मेहनत नहीं है, कपड़ा साफ करने की मेहनत है, इसी तरह बेदीनी की मेहनत नहीं है। बेदीनी खुद ब खुद आ जाती है, अंधेरे खुद ब खुद आ जाते हैं। रोशनी के न होने का नाम अंधेरा है, अंधेरे का कोई वजूद नहीं है, रोशनी के न होने का नाम अंधेरा है। इसी तरह दीन के न होने का नाम बेदीनी है। अब दोस्तों भाइयों दीन जिंदगियों में आएगा वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मेहनत से। हर मेहनत से दीन वजूद में नहीं आता, हर मेहनत से फरमाते हैं हमारे हजरात, फरमाते उलमा फरमाते हैं कि कोई मेहनत करता है इखलास के साथ करता है, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके मेहनत से हट के मेहनत करता है। इखलास की वजह से तो शायद उसको जन्नत मिल जाए, लेकिन उसकी मेहनत से दीन तो नहीं आएगा, बेदीनी ज़रूर आ जाएगी। अमन तो नहीं आ जाएगा, दुनिया में फसाद ज़रूर आ जाएगा। और बड़े बड़े लोगों ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हट के मेहनत की कोशिश की। बड़े बड़े लोग थे दोस्तों भाइयों, दीन ला न सके और इंसानियत का कत्लेआम कर गए। हिजाज बिन यूसुफ बनु उमय्या ने कहा हम हुकूमत के जरिए दीन लाएंगे, पूरा जोर लगाया। हिजाज बिन यूसुफ ने 1,60,000 सहाबा और ताबीन को कत्ल किया, लेकिन दोस्तों भाइयों दीन न ला सके। बनु अब्बास ने नारा लगाया हुकूमत हमें दे दो, बनु उमय्या वाले जालिम हैं, हम दीन लाएंगे जिंदगी। अबू मुस्लिम खुरासानी, ये अबुल अब्बास सफाह के गवर्नर थे, 6 लाख तबीन कत्ल कर दिया, लेकिन दीन नहीं आया। दोस्तों भाइयों दीन जिंदगियों में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मेहनत से आएगा। और इस मुबारक मेहनत के अंदर सबसे पहली और बुनियादी चीज़ दोस्तों भाइयों ये यकीनों की तब्दीली है, और यकीन बगैर दावत के दोस्तों भाइयों तब्दील नहीं होता। मौलाना यूसुफ साहब रहमहुल्लाह ने हयातुस सहाबा की 3 जिल्दें लिखी है। सबसे पहला बाब जो उन्होंने बांधा है वो दावत का बाब है। बगैर दावत के आज दोस्तों भाइयों चारों तरफ बेयकीनी के बोल है और गलत यकीन के बोल है। आज कोई कहता है बस हुकूमत के ज़रिए दीन आ जाएगा और फलाने के ज़रिए। खुदा की कसम किसी के हाथ में ये हालात का बनाना, हालात का बिगाड़ना सिवाय अल्लाह के कोई कर नहीं सकता। सारे दुनिया के इंसान मिल जाए, एक चूंटी की हालात उसको अमन देना चाहे, मगर अल्लाह न चाहे कोई चूंटी को अमन नहीं दे सकता। और सारे दुनिया के इंसान मिल जाए, एक चूंटी को मारना चाहे, मगर अल्लाह न चाहे कोई मार नहीं सकता। हिफाजत फौजों के अंदर होती,
14 लाख फौज फिरौन की हिफाजत कर लेती, 14 लाख फौजों की मौजूदगी में फिरौन हलाक ना होता दोस्तों भाई। और फरमाते इज्जत मुल्क व माल के अंदर होती तो नमरूद को इज्जत मिल जाती, कारून को इज्जत मिल जाती। फिरौन एक नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, फिरौन एक मुअज़्ज़ज़ इंसान का नाम होता। आज दोस्तों भाइयों इतना अल्लाह पाक ने उनको जलील कर दिया कि उनके नाम भी इबरत का निशान बन गए और जिल्लत का निशान बन गए। किसी को कह दो तू फिरौन है, वो लड़ पड़ता है कि तूने मुझे गाली दी। दोस्तों भाइयों वजह क्या है? ये अल्लाह पाक के हाथ में है। इज्जत, जिल्लत, कामयाबी, नाकामी, राहत, चैन, सुकून, ये जितने भी हालात हैं ये अल्लाह के हाथों में। आज जिस तरह अगर बारिश ना हो रही हो, कभी किसी ने स्ट्राइक की है, कभी किसी ने हड़ताल की है, अगर कोई हड़ताल करे हुकूमत के खिलाफ कि जी किस लिए हड़ताल कर रहे, जी बारिश नहीं हो रही इसलिए हमने हड़ताल नहीं, तो सब लोग उनको बेवकूफ़ कहेंगे। सब कहेंगे यार ये बारिश बरसाना ये हुकूमत का काम है, ये बारिश बरसाना ये सदर का काम है, ये वज़ीर आज़म का काम है। दोस्तों भाइयों खुदा की कसम, जिस तरह बारिश का बरसाना किसी सदर का, वज़ीर आज़म का, बादशाह का, हुकूमत का काम नहीं, इस तरह चीज़ों की अरज़ानी और चीज़ों की महंगाई ये भी इन लोगों के हाथ में नहीं है। मौलाना जमील साहब रहमहुल्लाह वो मिसाल दिया करते थे, वो फरमाया करते थे कि जितने भी ये बादशाह है ये चाहते हैं कि हमसे कोई बादशाहत ले ले, ये तो चाहते हैं कि क़यामत तक हमारी बादशाहत हो, हमारी हुकूमत हो। तो वो पूछा करते थे कि क्या ख्याल है अगर चीनी किसी की हुकूमत में 2 रुपये किलो हो जाए और घी 1 रुपये किलो हो जाए तो उस बादशाह से सब लोग खुश हो जाएंगे, उसको कोई फिर तब्दील करेगा? कहा नहीं करेगा। तो कहा ये क्यों नहीं कर सकते? दोस्तों भाइयों इनके हाथों में है नहीं, हालात किसी के हाथ में है नहीं, हालात का ताल्लुक अमाल के साथ है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जाते हुए उस दरवाजे को देख गए जिससे ऊपर लोगों के अमाल जाते हैं और नीचे उसी के मुताबिक हालात आते हैं। मौलाना यूसुफ साहब रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि ऊपर पत्थर फेंको तो सर के ऊपर पत्थर गिरेंगे, ऊपर फूल फेंको तो सर के ऊपर फूल गिरेंगे। और चीज़ों की महंगाई और अरजानी के बारे में फरमाया करते थे कि इसको यूँ समझो जैसे तराजू के 2 पलड़े होते हैं। फरमाया एक अमाल का है, एक चीज़ों की महंगाई और अरजानी का। फरमाया अगर लोगों के अमाल कीमती हो के भारी हो जाते हैं तो फिर चीज़ों की कीमतें हल्की हो जाती है, और अगर लोगों की अमाल उनके अमाल हल्के हो जाए तो फिर चीज़ों की कीमतें भारी हो जाती है, वो पलड़ा झुक जाता है। दोस्तों भाई ये सब कुछ ये अल्लाह के हाथ में है। दोस्तों भाइयों उस अल्लाह को मनाना, दिल का यकीन दुरुस्त करना, खुदा की कसम दिल का यकीन दुरुस्त हो जाए फिर ये इंसान अल्लाह की नाफरमानी कर नहीं सकता, ये अल्लाह पाक के हुक्मों को तोड़ नहीं सकता। ये यकीन फरमाते हैं, यकीन को उस लेवल पे पहुंचाओ, उस जगह पे पहुंचाओ कि फरमाते शरीयत हमारी तबीयत बन जाए, फिर अल्लाह पाक के हुक्मों को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन फरमाते दिल के अंदर का यकीन बना हुआ था, यकीन बना था। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस्म अतहर में एक मशकूक लुक्मा दाखिल हो गया, फरमाने लगे ये लुक्मा अबू बकर की जान के साथ निकलता फिर भी इसको निकालता। और आज मौलाना यूसुफ साहब रहमहुल्लाह फरमाया करते थे आज दुनिया में जितने बेदीनी के काम हो रहे हैं, आज जितने गुनाह के काम हो रहे हैं, इस इंसान के गलत यकीन की वजह से हो रहे हैं। एक आदमी दफ्तर में बैठ के रिश्वत क्यों लेता है, एक आदमी चोरी क्यों करता है, एक आदमी डाका क्यों डालता है? गलत यकीन भरा हुआ है कि जिंदगी अमाल से नहीं बनती, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, जिंदगी अल्लाह नहीं बनाते, जिंदगी तो माल से बनती है। माल को हासिल कर लो, भले रिश्वत से हो, भले चोरी से हो, भले डाके से हो, यकीन बन जाए कि जिंदगी अल्लाह बनाते हैं। खुदा की कसम ये 1 रुपया रिश्वत का नहीं लेगा, ये भूख से मर जाएगा, इसके बच्चे भूख से मर जाएंगे लेकिन ये रिश्वत नहीं लेगा।
यकीन बन जाए। दोस्तों भाइयों, इंसान दीन के ऊपर बकदर यकीन चलता है, बकदर इल्म नहीं चलता, बकदर यकीन चलता है। कितने लोगों को, ये जो लोग 90% मुसलमान आज नमाज नहीं पढ़ते, इनको पता नहीं है कि नमाज फर्ज है। जो लोग रोजा नहीं रखते, इनको पता नहीं है कि रोजा फर्ज है कि नहीं है। दोस्तों भाइयों, पता है लेकिन यकीन नहीं है। ईमान की सतह इतनी कमजोर है, ये ईमान इसको उठा के मस्जिद में नहीं ले जा सकती। आज वो हमारे साथ वो कुछ फौजी हजरात थे, वो कहने लगे हम फजर की नमाज के लिए उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं सकते, क्या करें। तो उनसे पूछा कि आप लोगों को जब अपना कर्नल साहब, सीओ साहब बुलाता है, कभी रात के वक्त इमरजेंसी हो जाती है रात के 2 बजे, तो कितने वक्त में तैयार हो जाते। तो वो कहने लगे हम 10 मिनट के अंदर अंदर वर्दी पहन के हम तैयार हो जाते। तो उनसे अर्ज किया, आंख खुलने का मसला नहीं है, जागने का मसला नहीं है। जाग तो आप रात के 2 बजे भी कोई आपको कॉल करे तो 10 मिनट के अंदर अंदर आप तैयार हो जाते हो। मसला यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली का यकीन, उसकी मार्फत इतनी भी नहीं है जितनी कर्नल साहब की है। अल्लाह पाक की मार्फत, मौलाना मुफ्ती शफी साहब रहमहुल्लाह ने मारिफुल कुरान में लिखा है, अल्लाह के चंद सिफात का यकीन आ जाए, सारे नहीं, चंद सिफात का यकीन आ जाए कि मेरे अल्लाह देखने वाले, मेरे अल्लाह सुनने वाले, मेरे अल्लाह खबीर, मेरे अल्लाह जानने वाले। फरमाए इन चंद सिफात का यकीन आ जाए, गुनाह करना मुश्किल हो जाएगा। 5 साल का बच्चा दुकान पे बैठा है, उसके सामने कोई टॉफी चोरी कर सकता है? कहते बच्चा देख रहा है। छोटा बच्चा साथ जा रहा है, किसी को गाली नहीं देते, हम कहते बच्चा साथ है। दोस्तों भाइयों, अल्लाह साथ है, अल्लाह देख रहे हैं। वजह क्या है? इसका इस्तेज़ार हो जाए कि अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह जानने वाले, अल्लाह खबीर, अल्लाह समी। खुदा की कसम गुनाह करना मुश्किल हो जाएगा। और फरमाया जब तक यकीन बना नहीं होगा, ये इंसान बकदरी यकीन दीन पे चलता है। जैसे इसकी मिसाल देते हैं ना, गाड़ी, नई गाड़ी हो और बिल्कुल नई, उसको शोरूम से निकालो और कीमती गाड़ी हो, लेकिन उस गाड़ी में पेट्रोल या डीजल जो जिससे भी चलने वाली है, वो पेट्रोल इसके अंदर ना डालो। अब कहते ये गाड़ी नहीं चलेगी। फिर कुछ लोग इकट्ठे हो जाए, वो कहे कि नहीं, इसका जो जापान में बनाने वाला था ना, वो पागल था, बेवकूफ़ था, उसको पता नहीं था, उसको हमारे इलाके के हालात से वो वाकिफ नहीं था। इस गाड़ी को हम बगैर पेट्रोल के चलाते हैं। और कहते इसको धक्का देना शुरू कर दे, और धक्के से ये थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। अब ये चारों आदमी आपस में मुस्कुराने लगे और कहे कि देखे इस गाड़ी का बनाने वाला पागल था, ये गाड़ी तो बगैर पेट्रोल के चल रही है, उसने वैसे कह दिया था कि इसमें पेट्रोल डालोगे तो ये चलेगी। तो जो समझदार होगा, उसने इसको गाड़ी को चलते हुए देखा होगा, वो क्या कहेगा? वो कहेगा ये गाड़ी इस तरह धक्के से चलने वाली नहीं है, इसके अंदर पेट्रोल डालोगे, सल्फ मारोगे, ये इस तरह नहीं चलेगी, ये 120 की स्पीड से चलेगी। और ये सिर्फ खुद नहीं चलेगी, ये तुम सबको लेके जाएगी। इसी तरह दोस्तों भाइयों, इस इंसान को डंडे के जोर पे कब तक दीन पे चलाओगे? इस इंसान को हुकूमत के जोर पे कब तक दीन पे चलाओगे? ये इंसान तो ईमान के जोर पे चलता है, और ईमान की बरकत से। अब दोस्तों भाइयों, दिल का यकीन बन जाए ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर हो नहीं सकता कि जिस्म से न निकले मोहम्मद रसूलुल्लाह। फरमाते हैं यकीन में 3 चीजें जरूरी है। दिल से इसकी तस्दीक जरूरी है ला इलाहा इल्लल्लाह की, और जुबान से इसका इकरार जरूरी है, और जिस्म से इसका इजहार जरूरी है। और फरमाते हैं दिल की तस्दीक ला इलाहा इल्लल्लाह है, और बदन का इजहार मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह को दिखाया नहीं जा सकता, और मोहम्मद रसूलुल्लाह को छुपाया नहीं जा सकता। आज दोस्तों भाइयों,
ہمارے مسئلے حکومتوں کے تبدیلی سے حل نہیں ہوں گے، ہمارے مسئلے تو زندگی کی تبدیلی سے حل ہوں گے۔ مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ کو جب ہندوستان میں فسادات شروع تھے، پاکستان بنا، بڑے لوگ شہید ہوئے، لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہیں، تو کراچی کے حضرات گئے مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ کے پاس، تو ان کو عرض کرنے لگے کہ حضرت آپ ہمارے ساتھ پاکستان آ جاؤ، یہاں پہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، تو آپ پاکستان آ جاؤ۔ انہوں نے عجیب بات کہی، مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا خطرات جگہ کے بدلنے سے نہیں ٹلا کرتے، خطرات زندگی کے بدلنے سے ٹلا کرتے ہیں۔ اور فرمانے لگے ہمارے پاس وہ زندگی ہے کہ ہمیں نہ یہاں پہ کوئی خطرہ نہ وہاں پہ کوئی خطرہ۔ دوستو بھائیو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، یہ خدا کی قسم یہ دنیا آخرت میں عزت دلانے والی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مبارک زندگی، ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ انعام یافتہ لوگ کا راستہ دیکھا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہم ہر نماز کے ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اور وہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ اللہ پاک دکھاتے ہیں۔ کون سا ہے؟ من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو انعام یافتہ ہے، جن پہ اللہ پاک نے انعام کیا ہے، وہ انبیاء ہے، وہ صدیقین ہے، وہ شہداء ہے، وہ صالحین ہے، اور کیا بہترین ہے ان کی رفاقت۔ آج ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں یا اللہ راستہ دکھا، جب وہ راستہ دکھایا جاتا ہے اس پہ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ ہماری مثال اس آدمی کی طرح ہے، ایک آدمی ہے وہ کہتے ہیں پانی پانی پانی، تو کسی نے سمجھا اس کو پیاس لگی ہے تو گلاس میں پانی لے آئے، شیشے کے گلاس میں، اس نے اس گلاس کو توڑ دیا اور پھر کہتے پانی پانی پانی، پھر کوئی جگ میں لے کے آئے، پھر اس نے وہ جگ لے کے اس جگ کو توڑ دیا، پھر کہتے پانی پانی۔ تو کسی نے کہا اس کو پیاس لگی ہے، کہا اس کو پیاس نہیں لگی، یہ پاگل دیوانہ ہے، یہ چیختا چلاتا ہے، لیکن جب اس کو پانی دیا جاتا ہے اس برتن کو توڑتا ہے۔ آج دوستو بھائیو، ہم پاگل دیوانے ہیں، ہم مانگتے ہیں یا اللہ انعام یافتہ لوگ کا راستہ دکھا، لیکن وہ راستہ جب دکھایا جاتا ہے اس راستے پہ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ اس راستے پہ ہم کہتے یہ سنت ہے، سنت کی تو خیر ہے۔ ہمارے حضرات فرماتے سنت کی تو خیر ہے پر تیرا لہجہ گستاخانہ ہے، تیرا لہجہ کافرانہ ہے۔ دوستو بھائیو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی گارنٹی ہے دنیا آخرت میں کامیابی دلانے کے لیے۔ اس کے علاوہ، اس زندگی کے علاوہ، اس مبارک زندگی کے علاوہ کوئی اور زندگی اللہ پاک کو قبول ہے نہیں۔ یہ مبارک زندگی، دوستو بھائیو، آج کسی سے بات کرو نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی اقتداء، شیطان دھوکے دیتے، شیطان ہمارے ساتھ کھیل، بات ساتھی کہتے میرے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبت ہے، میرے ظاہر کو نہ دیکھو۔ ایک تو یہ ہے ایسے عاشق نہ آسمان نے دیکھے نہ زمین نے دیکھے۔ عاشق ایسا ہو جس کو کسی سے عشق ہو تو وہ اس کے دشمنوں کے طریقوں پہ چلے گا۔ دوستو بھائیو، دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے اور دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے۔ آج ہم ناکام لوگوں کی طرف چل رہے ہیں۔ آج دوستو بھائیو، یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس امتحان میں وہ پاس ہے جو نبی جی کے پاس ہے، جو نبی جی سے دور ہے وہ فیل ہے، ناکام ہے۔ اور فیل لوگوں کی نقل سے کوئی بچہ پرچہ حل کر رہا ہے لیکن وہ فیل ہو رہا ہے، غلط پرچہ حل کر رہا ہے، دوسرا بچہ اس فیل بچے کی نقل اتارے، فیل کی نقل اتارنے والا پاس ہے کہ فیل ہے۔ آج دوستو بھائیو، کافر اگر فیل ہے تو کافر کی نقل اتارنے سے ہم کیسے پاس ہو جائیں گے؟ ایک وہ کرنل صاحب سے بات کر رہا تھا، وہ کہنے لگے
यार मेरे इस ज़ाहिर को न देखो, मेरे अंदर जो मोहब्बत है उसको देखो। मेरे अंदर, कर्नल साहब से पूछा, कर्नल साहब आप बता दे, अगर आप दफ्तर में इंडिया की वर्दी पहन के आ जाओ तो आपके साथ क्या होगा? वो कहने लगे मेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। मैंने कहा अगर आप कसम खा के कहो कि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है तो मेरी इस वर्दी को ना देखो, तो आपको छोड़ देंगे आर्मी वाले? कहा नहीं, वो कहेंगे तूने फिर दुश्मन की वर्दी क्यों पहनी है। मैंने कहा अगर मैं घर के ऊपर इंडिया का झंडा लहराऊं तो मेरे साथ क्या होगा? कहा तुम्हें फौज वाले पकड़ेंगे। कि अगर मैं कसम कहूं कि यार मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है तो वो इसलिए पकड़ेंगे कि फिर तूने दुश्मन के झंडे को क्यों लहराया। आज दोस्तों भाइयों, हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और उनके दुश्मनों के झंडे लहरा रहा है। आज हम इस पे खफा होते हैं, हमारे हुक्मरानों ने दुश्मनों को अड्डे दिए। दोस्तों भाइयों, तू भी एक सल्तनत का हुक्मरान है, तू भी 6 फुट बदन का हुक्मरान है। तूने बालों के, सर के बालों का अड्डा किसको दे दिया? तूने चेहरे का अड्डा किसको दे दिया? तूने अपने लिबास का अड्डा किसको दे दिया? तूने अपनी तिजारत का अड्डा किसको दे दिया? अपनी मईशत का, अपनी सियासत का ये अड्डे हमने किसको दे दिए? दोस्तों भाइयों, हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इक्तिदा करने वाले बन जाए, इनका इत्तिबा करने वाले बन जाए। वो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह की रिवायत है, फ़ज़ाइल अमाल में एक जगह लिखी है कि अल्लाह पाक ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसी सुन्नतें जारी फरमाई जो सरासर हिदायत है, और अगर सुन्नतों को छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। दोस्तों भाइयों, ये फितना इर्तिदाद, कोई आदमी मुर्तद हो जाता है, ये इस तरह नहीं है कि आज वो साल लगा के घर आ गया, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह पाक बड़े बोल से बचाए, और ये दोपहर को मुर्तद हो जाए, इस तरह नहीं है। दोस्तों भाइयों, इर्तिदाद भी तदरीजन आता है। सबसे पहले जो इर्तिदाद है, सबसे शुरू में इर्तिदाद, ये माशरती इर्तिदाद आता है। गैरों के तरीके तुम्हें अच्छे लगने लगते हैं, उनकी शक्ल सूरत, उनका लिबास, उनकी मईशत, उनकी माशरत ये अच्छी लगने लगती है। ये इर्तिदाद की पहली सीढ़ी है। जिसने सुन्नत को ज़िबा करने पे कदम रखा, इसने इर्तिदाद की इब्तिदाई सीढ़ी पे कदम रखा। फिर दूसरा दर्जा यह आ जाता है कि ज़हनी इर्तिदाद शुरू हो जाता है। बात बात पे उसको काफिर अच्छे लगने लगते हैं, मुसलमानों से नफरत होने लगती है। बाज लोग कहते हैं ना, ये अंग्रेज हमसे अच्छे और ये फलाना हमसे अच्छे। एक साथी कहने लगा, मैंने कहा खुदा की कसम, ये सारे दुनिया के काफिर मिल जाए ना, सारे दुनिया का कुफर मिल जाए, एक वो मुसलमान जो अल्लाह अल्लाह कहने वाला है, न नमाज पढ़ता है, न रोज़ा रख, कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहने वाला है, खुदा की कसम ये उस मुसलमान के भी बराबर नहीं है। उस मुसलमान की वजह से पूरी दुनिया का निज़ाम चलेगा। अगर वो भी न रहा तो ये सारे दुनिया के काफिरों को अल्लाह पाक ऐसे ख़त्म कर देंगे जिस तरह हम कोई कचरा कूड़ादान में डालते, इस तरह सबको ख़त्म करके जहन्नम के अंदर डालते। तो ज़हनी इर्तिदाद। तीसरा दर्जा फिर कल्बी इर्तिदाद, दिल में बात आ जाती है कि इस्लाम कुछ नहीं है, ये मज़हब है, ये आदमी मुर्तद हो जाता है। दोस्तों भाइयों, सुन्नत की बरकत से दीन पे इस्तिकामत मिलती है, और सुन्नत की बरकत से नेक लोग आपसे मोहब्बत करने लगते हैं, और सुन्नत की बरकत से अवामुन्नास आपकी तरफ रुजू करते हैं, और सुन्नत की बरकत से फासिक फाजिर और काफिर लोगों पर रोब पड़ता है। फरमाते हैं सुन्नत ये इस्तिकामत का रास्ता है, ये महबूबियत का रास्ता है, ये मरजाइयत का रास्ता है, ये मरऊबियत का रास्ता है। दोस्तों भाइयों, और आज तो मुसलमान इतना दूर चला गया उस जिंदगी से कि फर्ज नमाज न पढ़ने को भी गुनाह नहीं कहता। आज मुसलमान, बात साथी कहते हैं मैं नमाज नहीं पढ़ता, हम अर्ज करते तू कौन है नमाज ना पढ़ने वाला? तुझसे तौफीक सलब हो गई, तुझसे अल्लाह पाक ने तौफीक सलब कर ली। और उलमा से सुना है सबसे गिरी हुई हालत में वो मुसलमान है जिससे अल्लाह पाक नमाज की भी तौफीक सलब कर ले, कि अल्लाह पाक को इसका सजदा भी अपने आगे कबूल नहीं है।
یہ گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک کسی کا رزق نہیں چھینتے، کسی کی آنکھ نہیں نکالتے، یہ تو دنیا دارالامتحان ہے۔ دوستو بھائیو، گناہوں کی وجہ سے علماء سے سنا ہے نیک کاموں کی توفیق اللہ پاک سلب کر دیتا ہے۔ فضائل اعمال میں لکھا ہے، فضائل صدقات میں، فضائل کی کتابوں میں لکھا ہے، ایک بزرگ فرماتے مجھ سے ایک گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے کئی مہینے تک میری تہجد کی توفیق سلب ہو گئی۔ ایک بزرگ وہ پہلے، آج کل تو اللہ معاف فرمائے، آج تو ہمارے اپنے تبلیغ میں نکلے ہوئے ساتھی بھی تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہیں کرتے۔ فضائل ہم بہت بیان کرتے ہیں، لیکن حالانکہ تکبیر اولیٰ یہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ جن چیزوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے تکبیر اولیٰ اس سے زیادہ افضل ہے، لیکن اہتمام نہیں ہے۔ تو ایک بزرگ تھے، وہ جمعات کی نماز سے رہ گئے، تو دوسرے بزرگ ان کے پاس چلے گئے کہ کیوں رہ گئے جمعات کی نماز سے؟ تو وہ بزرگ نے کہا کہ ایسے ہوا، میں وقت پہ میں نے وضو بنایا اور میں مسجد کی طرف آ رہا تھا، تو راستے میں کوئی شیشہ کے کوئی پتھر میرے پاؤں کو لگا، ٹھوکر لگی جس سے میرا خون نکلنے لگا، وضو ٹوٹ گیا۔ خون جمنے میں اور وضو بنانے میں اتنی دیر ہو گئی کہ میری جمعات کی نماز فوت ہو گئی۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ ظاہر میں تو ایسے ہی ہوا جیسے آپ نے کہا، لیکن باطن میں کوئی گناہ ہوا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ سے جمعات کی توفیق سلب کر دی۔ دوستو بھائیو، جو نماز نہیں پڑھتا، علماء سے سنا ہے یہ کفر کے کنارے پہ کھڑا ہے۔ کیسے؟ دین کے 5 ارکان ہیں، 5 بنیادیں ہیں، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، کلمہ۔ اب جو نماز نہ پڑھے یہ صبح سے لے کر شام تک روزہ کیسے رکھے گا؟ اور جو نماز نہ پڑھے یہ زکوٰۃ کیا دے گا؟ اور جو نماز نہ پڑھے یہ لاکھوں خرچ کر کے حج پہ کیسے جائے گا؟ اب اس کے پاس کیا؟ اس کے پاس ایک کلمہ رہ گیا، ایسا نہ ہو کہیں موت سے پہلے اس کا کلمہ بھی سلب نہ ہو جائے، اس کا ایمان بھی سلب نہ ہو جائے۔ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے موت کے وقت ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے۔ فرمایا رونا اس پہ نہیں آتا کہ کوئی ہندو ہو اور ہندو میں اٹھایا جائے، یا عیسائی ہو عیسائیوں میں۔ فرمایا رونا تو اس پہ آئے گا کہ ساری زندگی اس کا نام مسلمانوں کی فہرست میں ہو اور قیامت کے دن وہ کافروں میں سے اٹھایا جائے۔ آج دوستو بھائیو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خواب میں آئے تو آپ کی آنکھ مبارک دکھ رہی تھی، خواب میں دیکھنے والے نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی آنکھیں دکھ رہی ہے؟ فرمایا ہاں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میری امت نے چھوڑ دی۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو گرایا اس نے دین کو گرایا۔ مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ایک عمارت ہو، اس کے بنانے پہ 10 آدمی لگے ہو، اس کے گرانے پہ 90 آدمی لگے ہو، یہ عمارت کب کیسے بنے گی؟ یہ عمارت قیامت تک نہیں بن سکتی۔ آج 90% مسلمان نماز نہیں پڑھتے، 10% بنا رہے، دین کو قائم کر رہے، اور 90% اس دین کو گرا رہے۔ دوستو بھائیو، وہ ایک یہودی تھا، فلسطین میں ایک جماعت گئی تو یہودی نے پوچھا، اس زمانے کی بات ہے جب بیت المقدس آزاد تھا، نمازوں کی اجازت تھی، ابھی تو حالات ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے حالات آ گئے، تو اس یہودی نے پوچھا بیت المقدس میں آپ نے نماز پڑھی؟ کہا جمعے کی نماز میں کتنے لوگ تھے؟ کہا اتنے تھے کہ گنجائش نہیں تھی وہاں پہ نمازیوں کی، یعنی بھرا ہوا تھا۔ اور کہا فجر میں 1 صف یا 2 صف ہے؟ تو یہودی نے کہا بس جاؤ، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب تک مسلمانوں کی تعداد اتنی نہ ہو جائے فجر میں جتنی جمعہ میں ہوتی ہے، اس وقت تک یہ ہم پہ غالب نہیں آ سکتے۔ مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے 50% مسلمان نمازی بن جائے، اللہ پاک کافروں کی ترقی روک دیں گے، مسلمانوں کی تنزلی رک جائے گی، اور 51% ہو جائے مسلمانوں کی ترقی شروع ہو جائے، کافروں کا تنزل شروع ہو جائے۔ آج دوستو بھائیو،
ایک اسپتال گیا, وہاں پہ اسپتال میں مریض پڑے تھے اور اتنے مریض تھے کہ وہ گیلریوں میں بھی بیچاروں کو ڈرپیں لگی ہوئی تھی. تو ساتھی سے میں نے عرض کیا, میں نے کہا ہمارے ہاں مساجد ہوتی ہے, 1000 نمازیوں کی گنجائش ہے تو 10 نمازی ہے, 20 نمازی ہے, 100 نمازی ہے. مسجد بنی ہے 1000 نمازوں کی گنجائش والی, نمازی کتنے ہیں؟ 10 اور 20. اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان پھر یہ ہو جاتا ہے کہ جیل میں ہے 200 قیدیوں کی گنجائش, وہاں پہ 1000 قیدی پڑے ہوئے ہیں. ہسپتال میں 200 بیڈ کا ہسپتال ہے, 2000 مریض پڑے ہوئے ہیں. ایک کچہری میں ایک جج کو یعنی کیس سننے کی طاقت ہے کہ مہینے میں وہ 100 کیس سن سکتا ہے, اس کو 2000 کیسز لگے ہوئے ہیں. تو جب اللہ پاک جہاں پہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ہم وہاں پہ موجود نہیں ہے, تو وہاں پہ ہم پہنچ گئے جو جگہ ہم دیکھنا نہیں چاہتے. کچہریاں ہم سے بھر گئی, جیل ہم سے بھر گئے, ہسپتال ہم سے بھر گئے. دوستو بھائیوں, ہمارے مسائل, دوستو بھائیوں, ہمارے مسائل وسائل کے کمی کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے اس لیے مسائل ہے. دوستو بھائیوں, ہمارے مسائل ان اعمال کی وجہ سے. مسلمان کا مسئلہ دوستو بھائیوں, مسلمان کا اور کافر کے اس میں فرق ہے. مولانا عمر پنن پوری صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کا جب اللہ پاک کے ساتھ تعلق تھا, جب اللہ پاک کے ان کے ساتھ ایک تعلق کا رشتہ تھا, تو اللہ رب العزت نے اس وقت جب نیک اعمال کرتے تھے تو اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں کی اور برکتوں کی بارشیں ہوتی تھی, اور جب اعمال میں بگڑ جاتے تھے تو پھر ان کے اوپر حالات آتے تھے. لیکن جب رشتہ بس ختم ہو گیا, اللہ پاک نے ان کو چھوڑ دیا, اب وہ نیک اعمال کرے برے اعمال کرے, ان کو اللہ پاک نے چھوڑ دیا. اب مسلمان کے ساتھ ہے, مسلمان نیک اعمال کرے تو پھر اللہ رب العزت ان کو پوری دنیا کی حکومت دے دے, اور برے اعمال کر لے تو یہ جو حالت ہم دیکھ رہے ہیں. اب دوستو بھائیوں, بعض ساتھی کہتے ہیں نا بس شیطان دھوکے دیتا ہے, شیطان ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے. وہ کہتے ہیں بس حقوق اللہ اللہ معاف کر دے گا, حقوق العباد کی وہ کر لو فکر. ایک تو یہ بات ہے دوستو بھائیوں, ایک آدمی ہے نا وہ 5ویں میں فیل ہو جائے اور وہ کہتے ہیں مجھے 10ویں کے پرچے دے دو, میں 10ویں میں پاس ہو جاؤں گا. ایک آدمی ہے اس کے دانت حلوے پہ ٹوٹ گئے, وہ کہتے ہیں حلوے پہ تو میرے دانت ٹوٹ گئے, مجھے چنے چبانے کے لیے دے دو, میں چنے چبا سکتا ہوں. ایک آدمی حقوق اللہ پورے کر نہیں سکتا, حقوق العباد کہاں پہ پورے کر لے گا. اور دوسری بات یہ ہے جب جہنمی جہنم میں گریں گے تو لوگ ان سے پوچھیں گے بدبختو تم سکر میں جہنم میں کیسے آئے. سب سے پہلی بات جو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. دوستو بھائیو, نماز اتنا بڑا, اور آج ہماری نمازیں کیسی, جو بچپن کی نماز وہ بچپن کی نماز, ہمیں پتہ کچھ نہیں ہے, ہم نے فرض کر لیا کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے. اس لیے علماء کرام کے پاس, مفتیان کرام کے پاس جاتے بھی نہیں ہیں. ہمارا تعلق ہو دوستو بھائیو, بغیر ڈاکٹر سے پوچھے ہم دوائی نہیں کھاتے, اور ڈاکٹر فیس لیتا ہے, انجینئر فیس لیتا ہے, وکیل سے مشورہ کرو گے وکیل فیس لیتا ہے. لیکن دوستو بھائیو, مفتیان کرام مفت میں مسئلے بتانے کے لیے تیار ہے, کوئی ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں. مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ, لال مسجد والے, اسلام آباد والے, وہ زندہ تھے, پرانی بات ہے. ایک مرتبہ جمعے کے بیان میں فرمانے لگے کہ اسلام آباد میں 10 سال سے میں امامت کرا رہا ہوں, 10 سال میں 2 نوجوان میرے پاس آئے شادی کے مسائل پوچھنے کے لیے. تو وہ فرمانے لگے کہ 10 سال میں صرف اسلام آباد میں 2 شادیاں ہو گئی, یا سارے اسلام آباد کے نوجوانوں کو شادی کے مسائل کا پتہ ہے؟ پتہ کچھ نہیں ہے, پوچھتے نہیں ہے. دوستو بھائیو, علماء کے ساتھ تعلق ہو. آج تو دارالافتاء میں ہم بعض مرتبہ گشت پہ مفتیان کرام کے پاس جاتے تو یا میراث کے مسائل یا طلاق کے مسائل, اس کے علاوہ مفتیان کرام سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, کوئی مسئلے پوچھتے ہی نہیں ہے, اور بس ہم اپنی طرف سے اپنے دین پہ عمل کر رہے. دوستو بھائیو, علماء سے پوچھ کے دین پہ عمل کرنا اور دین کو سیکھنے کا جذبہ ہو.
جو اس نیت سے مسجد میں آتا ہے کہ یا دین کی کوئی بات سیکھوں گا یا کسی کو سکھاؤں گا، اس کی مثال اس حاجی کی طرح ہے جو احرام باندھ کے حج کو جا رہا ہے، اس کو اتنا اجر ملتا ہے۔ دوستو بھائی، جو کسی عالم کے ساتھ بیٹھتا ہے ان کے چہرے کو دیکھنا، فرماتے ان کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ ایک عالم کی محفل میں بیٹھنا 1000 رکعت نفل سے افضل ہے، 1000 جنازوں میں شرکت سے افضل ہے، 1000 مریضوں کی عیادت سے افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، قرآن کی تلاوت سے بھی افضل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت بھی بغیر علم کی کیا فائدہ دے گی؟ دوستو بھائیو، اتنا زبردست آج، اور انہی علماء کو اللہ پاک نے ایک جگہ پہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان کو اللہ پاک نے اہل ذکر فرمایا، پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ اہل علم، دوستو بھائیو، علم اور ذکر کا آپس میں بڑا جوڑ ہے، اگر ان میں ربط نہ ہوتا تو 7 نمبر ہو جاتے، علم کا الگ نمبر، ذکر کا الگ نمبر۔ نہیں، یہ ذکر یہ جلاء القلوب ہے، اللہ پاک کو یاد رکھنا دوستو بھائیو، اور موقع محل کی دعائیں سیکھنا۔ ایک ایک دعا کی اتنی فضیلت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 5000 بکریاں دوں یا 5 دعائیں دے دوں؟ عرض کیا 5 دعائیں سکھا دے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 5 دعائیں سکھائی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو 5 بکریوں کے مقابلے میں 5 دعائیں دے دی، 5 دعائیں انہوں نے سیکھی۔ دوستو بھائیو، موقع محل کی دعائیں، سورج نکل رہا ہے اس کی دعا، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، بستی میں داخل ہونے کی دعا، بستی نظر آنے کی دعا، بستی میں رات گزارنے کی دعا، بستی میں صبح ہو جائے اس کی دعائیں، ہر چیز الگ الگ دعائیں اتنے زبردست ہے۔ جو بازار میں جاتے ہے 4تھا کلمہ پڑھتے 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہے۔ ایک دعا شیخ الحدیث صاحب نے فضائل ذکر میں لکھی ہے، جو وہ پڑھتا ہے 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہے۔ اب دوستو بھائیو، ذکر کرنا، 3 تسبیحات، 3 کلمہ، درود شریف، استغفار، اس کا صبح شام اہتمام، اور قرآن پاک کی تلاوت دوستو بھائیو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان بڑا قیمتی ہے، مسلمان کی اتنی قیمت ہے، اتنا قیمتی دنیا میں کوئی بہت بڑا بادشاہ بھی نہیں ہے۔ کبھی کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے لیے بھی پورا جمبو جہاز، بڑا جہاز ہوتا ہے نا، پورا جمبو جہاز بڑے بادشاہ کے لیے بھی نہیں چلتا کہ اکیلے اس کے لیے چلے۔ پوری لمبی ٹرین ایک بادشاہ کے لیے بھی نہیں چلتی، اس کے اسپیشل سلیپرز 1-2 بوگیاں تو ہوتی ہے، پوری ٹرین نہیں چلتی۔ مسلمان اتنا قیمتی ہے کہ ایک اللہ اللہ کرنے والا مسلمان ہو، اس کے لیے اللہ پاک پورے دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے جب میں یمن جا رہا تھا تو اس حال میں کہ میرا ایک پاؤں زمین پہ تھا، ایک پاؤں گھوڑے کے رکاب میں تھا، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، اچھے اخلاق کی وجہ سے مسلمان مومن بندہ ان لوگوں کے درجے کو پا سکتا ہے جو دن کے روزہ دار ہو اور شب کے شب بیدار ہو، فرمایا تہجد گزار ہو، ان لوگوں کے درجے کو اچھے اخلاق کی وجہ سے پہنچ سکتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اونچے بالا خانے ہیں جہاں سے اندر کی چیزیں باہر سے نظر آتی ہے اور باہر کی چیزیں اندر سے نظر آتی ہے، مثلا آئینے کے بنے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یہ کن لوگوں کو ملیں گے؟ فرمایا یہ ان لوگوں کو ملیں گے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، سلام کرے اور میٹھا بول بول لے اور روزے رکھے اور رات کو ایسی وقت میں عبادت کرے جب لوگ سو رہے ہو، یعنی تہجد کی نماز پڑھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، غالباً ابو دجانہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کا حق ادا کیا اور بدر میں شرکت کی اور خندق میں اور جنگ یمامہ میں 4 صحابہ کی وجہ سے خصوصی طور پہ فتح ملی، اس میں ایک ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بھی ہے۔
یہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اگر کسی عمل پہ بھروسہ ہے کہ شاید اس وجہ سے میری مغفرت ہو جائے، یہ نہیں فرمایا کہ میں بدری ہوں، حالانکہ کتنے فضائل ہے بدری صحابہ کی، یا احد میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کا حق ادا کیا. کیا فرماتے ہیں کہ مجھے اگر کسی عمل پہ بھروسہ ہے کہ شاید اس وجہ سے میری مغفرت ہو جائے تو وہ یہ ہے کہ میں نے اس زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچائی اور میرا دل ہر مسلمان کے بارے میں صاف ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بیٹے انس، یا اس طرح پیارے لفظ سے خطاب سے ان کو پکارا، فرمایا اے انس اگر تم کر سکتے ہو تو یہ کر لو کہ تمہارا دل تمام مسلمانوں کے بارے میں صاف ہو، تو اس کو ضرور کر لو، یہ میری بہت بڑی سنت ہے دوستو. اور ہمارے ہر کام میں للہیت ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو. شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ مولانا حبیب الرحمن صاحب الحرار والے، انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا شیخ صاحب یہ تصوف کیا چیز ہے؟ شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا تصوف اخلاص کا نام ہے، جس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات اور انتہا مقام احسان ان تعبد اللہ کانک تراہ. فرمایا اخلاص کا نام ہی تصوف ہے، اور فرمایا اسی اخلاص کو پیدا کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں چونکہ ان کے چہرے کے دیکھنے سے مشکات نبوت کے صحابہ کرام اتنے قریب تھے کہ ان کو کسی ضرب لگانے کی ضرورت نہیں تھی، کسی مجاہدے کی ضرورت، ان کا تزکیہ ہو جاتا، اخلاص اللہ پاک دے دیتا. اب چونکہ ہم بہت دور کے اس میں آ گئے، اس کے لیے یہ ضربے لگاتے، یہ مجاہدے کراتے ہیں، یہ مشقت اٹھاتے ہیں. تو دوستو بھائیو یہ اخلاص پیدا ہو جائے، اور اخلاص اس طرح نہیں ہے کہ پہلے دن آ جائے گا. ابراہیم دیولہ صاحب مدذیل العالی فرماتے ہیں، اخلاص کی مثال دے رہے تھے کہ اخلاص ایسا ہے جیسے شروع میں آم کے درخت کے اوپر شروع میں پھول آ جاتے ہیں، پھول کی کوئی شکل نہیں، کوئی ذائقہ نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن لگے رہے تو پھر پھل آ جاتے چھوٹے چھوٹے، اس میں کوئی شکل، کوئی ذائقہ، کوئی مٹھاس، کچھ بھی نہیں. لگے رہے ایک وقت آ جاتا ہے اللہ پاک اس میں مٹھاس بھی بھر دیتا ہے، اس کی شکل بھی آ جاتی ہے، اس کا رنگ بھی آ جاتا ہے. فرمایا اسی طرح لگے رہے اللہ پاک اس لگے رہنے کی برکت سے ایک دن اخلاص بھی دے دے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ میری طرح کوئی نکمہ ہوا، مرتے دم تک اخلاص نہ آیا، تو لگے رہنے سے علماء سے سنا ہے ایک بچہ نیت کرتا ہے کہ میں نے حفظ کرنا ہے، اور ابھی الف با تا پڑھتا ہے، اسی میں فوت ہو جاتا ہے. قیامت کے دن اللہ پاک حفاظ میں اٹھا لیں گے. اسی طرح دوستو بھائیو لگے رہنے سے اللہ پاک مخلصین میں وہ اٹھا لیں گے. ایک ساتھی نے کہا میرے اس تبلیغ کا اس کا کیا فائدہ اس میں جب اخلاص نہیں ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اخلاص کا اللہ کو پتہ ہے، واقعی ڈرنا چاہیے لیکن اللہ سے مانگنا چاہیے. یہ اخلاص، یہ دل ہمارے قابو میں نہیں ہے، دل کسی اور کے قابو میں ہے. اس لیے عمل کے شروع میں، آخر میں، درمیان میں استغفار کر لے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے. اور یہ دوستو بھائیو اس دین کو سارے دنیا کے انسانوں تک پہنچانا یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے، میرا آپ کا کام ہے. بہترین امت اللہ پاک نے جو فرمایا اس محنت کی وجہ سے فرمایا دوستو بھائیو، اس کام کی وجہ سے فرمایا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرماتے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا کام ہے. لوگ کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ، میرا بھی یہ کام ہے، اور جو میرے اتباع کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی کام ہے. تفسیر جلالین میں آتا ہے من اتبانی کی تفسیر میں من آمن بی، جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آیا، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا یہ کام ہے. دوستو بھائیو جیسے نمازیوں کی کوئی جماعت نہیں، روزہ داروں کی کوئی جماعت نہیں، حاجیوں کی کوئی، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے نماز، ہر مسلمان کا فریضہ ہے روزہ، جو صاحب نصاب ہے حج ان کے اوپر فرض ہے. اسی طرح دوستو بھائیو یہ کام بھی سب کی ذمہ داری ہے، سب کا کام ہے.
اگر یہ ثوابی کام ہوتا دوستو بھائیو تو 3 صحابہ تھے، ان سے کون سی غلطی ہوئی تھی؟ صرف تبوک سے رہ گئے تھے دوستو بھائیو، نمازیں تو نہیں رہ گئی تھی، روزے تو نہیں رہ گئے تھے، تبوک سے رہ گئے، 50 دن تک ان سے بائیکاٹ تھا، اور زمین باوجود وسعت کے ان پہ تنگ ہو گئی۔ دوستو بھائیو یہ ذمہ داری ہے، یہ اس امت کا وظیفہ حیات ہے، اور اس کی وجہ سے دوستو بھائیو اللہ پاک کی مدد و نصرت، اللہ پاک نے اس دین کی مدد کو اپنی مدد فرمایا کہ تم میری مدد کرو گے، میں تمہاری مدد کر دوں گا، اور دشمن کے مقابلے میں تمہارے قدموں کو جما دوں گا۔ اور دوستو بھائیو یہ اس امت کو اگر صرف نمازی بنانا ہوتا، روزہ دار بنانا ہوتا اور حاجی بنانا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کے نمازوں کے واقعات ہیں، شعیب علیہ السلام کے حج کے واقعات ہیں قرآن میں، اور نوح علیہ السلام کے زکوٰۃ کے واقعات ہیں۔ دوستو بھائیو سارے انبیاء کے فرمات دے کہ سارے انبیاء کے دعوت کے واقعات ہیں، اور ہم یہ حدیث پاک بار بار سنتے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے داؤد عنقریب آپ کے بعد میں ایک نبی بھیجنے والا ہوں جس کا نام احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، وہ سید ہوں گے، وہ سردار ہوں گے، نہ وہ مجھے کبھی ناراض کرے گا نہ میں ان سے کبھی ناراض ہوں گا، وہ کوئی گناہ کرے گا نہیں، اگر بالفرض کرے کر لیے تو کرنے سے پہلے میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے، اور فرمایا ان کو وہ امت دوں گا جن کو میں وہ فرائض دوں گا جو میں نے نبیوں کو دیے، وہ سنتے دوں گا جو نبیوں کو دیے۔ یہاں پہ سوچنے کی بات، اور بڑھتے بڑھتے ان کا نور نبیوں کے نور کے برابر کر دوں گا۔ یہاں پہ سوچنے کی بات ہے، وہ کون سے فرائض ہے جو نبیوں کو ملے امتیوں کو نہیں ملے؟ اگر نماز کا فریضہ ہے یہ تو امت کو بھی ملا تھا، روزے کا فریضہ تھا تو دوستو بھائیو یہ تو امتیوں کو بھی ملا تھا، حج کا فریضہ تھا یہ تو امت، یہ دعوت کے فرائض دوستو بھائیو، یہ دعوت والے اعمال، دعوت میں جو فرائض، یہ نبیوں کو اللہ پاک نے یہ امتیوں کو بھی دے دیے دوستو بھائیو، یہ اللہ پاک نے اس امت کو بھی، اور جیسے نبیوں کے ساتھ اللہ پاک کی مدد تھی ایسے اس امت کے ساتھ اللہ پاک کی مدد۔ صحابہ کرام 7 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بغیر کسی سہارے کے انہوں نے پانی کو عبور کیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے پانی میں راستے دیے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پانی کے اوپر چلے، دجلہ کے اوپر چلے، اور ابو مسلم خولانی کے ساتھ لشکر تھا، اعلیٰ ابن حضرمی رضی اللہ عنہ کا لشکر تھا، وہ دریائے بحرین پہ چلا۔ 7 مرتبہ ایسے ہوا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں اللہ پاک نے حفاظت کی، اسود انسی نے اعلیٰ ابن حضرمی رضی اللہ عنہ کو آگ میں ڈالا، اللہ پاک نے وہاں پہ ان کی حفاظت فرمائی۔ یہ دوستو بھائیو یہاں پہ تو اللہ پاک کی مدد و نصرت ہے اس کام کے ساتھ۔ آج امت نے اس کام کو چھوڑ دیا دوستو بھائیو، آج ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا، آج ذلت کی گھاٹیوں میں چلے گئے۔ اور صحابہ کرام رضوان اجمعین اگر یہ سوچ رکھتے جو ہم سوچتے ہیں، اپنی نماز، اپنے روزے، اپنا حج، صحابہ کرام یہ سوچتے دوستو بھائیو تو مکہ مکرمہ چھوڑنے کی کیا ان کو ضرورت تھی؟ مدینہ منورہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ایسے عاشق رسول تھے دوستو بھائیو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ مجھے آپ سے محبت ہے۔ ایسے صحابہ، اور دوستو بھائیو ایسے صحابہ نے بھی مدینہ منورہ جیسی جگہ کو چھوڑا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن ہونے کو چھوڑا۔ آج مجھ جیسا گرا پڑا انسان یہ بھی تمنا کرتا ہے کہ مجھے مدینہ منورہ کی موت اور بقیع کا مدفن ملے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو بہت سچے عاشق رسول تھے اور ان کو بہت محبت تھی دوستو بھائیو۔ انہوں نے پھر مدینہ منورہ کے دفن کو کیوں چھوڑا؟ بلکہ صحابہ کرام تو اس کو معیوب سمجھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ یہ پہلے صحابی ہے جو بقیع میں دفن ہے، یہ پہلے مہاجر صحابی ہے جو جنت البقیع میں دفن ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا، اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، تو پھر عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی وقت دوبارہ میرے دل میں بڑھ گئی، ورنہ میرے دل میں
ان کی وقت تھوڑی سی کم ہو گئی تھی کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنے گھر میں موت کیسے آئی، اللہ پاک کے راستے میں کیوں نہ۔ دوستو بھائیو، ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس ذمہ داری کو سمجھتے تھے۔ حضرت سعد بن فضالہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مجھ سے حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ نے، سہیل بن ہشام رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے مجھ سے شام میں فرمایا کہ اللہ پاک کے راستے میں ایک ساتھ کا کڑا ہونا اپنے مقام کی تمام عمر کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت یہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مبارک کو لکھا، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اتنی عبادت کرتے تھے حرمین میں کہ ان کا لقب پڑ گیا عابد الحرمین، حرمین کی عبادت کرنے والا۔ دوستو بھائیو، پہلے لوگ عبادات کے لیے جاتے تھے، ایک بزرگ کا لقب پڑ گیا جار اللہ، اللہ پاک کا پڑوسی، اتنی عبادت کی وہاں پر۔ تو یہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مبارک کی آپس میں دوست بھی تھے، ہم عصر بھی تھے، ہم عمر بھی تھے، تو ان کو لکھا میں حرم میں ایسی عبادت ایسی۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاد سے، دوستو بھائیو بہت بڑے عالم، انہوں نے ان کے جواب میں اشعار لکھے۔ پہلا شعر جو ان کو لکھا، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت بالعبادت تلعب، اے حرمین کی عبادت کرنے والے، اے ملتزم کے ساتھ چمٹنے والے، مقام ابراہیم کے ساتھ نفل پڑھنے والے، حتیم میں نفل پڑھنے والے، مزاب رحمت کے نیچے کیا فرمایا اگر تو ہمیں اللہ کے راستے میں دیکھ لے تو تجھے یہ حرم کی عبادت یہ بچوں کا کھیل لگنے لگے۔ دوستو بھائیو، یہ تو اللہ پاک، یہ غالباً ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جب 94 برس کی عمر میں نکل رہے تھے تو بچوں نے کہا اب تو میزبان رسول جوانی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہر وقت نکلے، ابھی تو بڑھاپا ہے، جا نہیں سکتے۔ فرمایا قرآن کی یہ آیت، انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، یہ مجھے گھر میں ٹھہرنے نہیں دیتی۔ آج دوستو بھائیو، آج پوری دنیا میں اسلام کی کیا حالت ہے، فتنہ ارتداد شروع ہے، دڑا دڑ مسلمان مرتد ہو رہے اور ملکوں کے ملک چلے گئے، اور آج مسلمان گھر میں بیٹھا ہوا ہے، مسلمان کہتا ہے نکلنا کون سی کتاب میں آیا ہے۔ دوستو بھائیو، کتابیں بھری پڑی ہے تو دیکھتا نہیں ہے، کیمسٹری میں تو نہیں آیا ہوا ہے، فزکس کی کتاب میں تو نہیں آیا، سسپینس ڈائجسٹ میں تو نہیں ہے، جنگ اخبار میں تو نہیں ہے، کتابیں تو بھری پڑی ہے تو وہ دیکھتا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مولانا جمیل صاحب رحمہ اللہ، علماء کا سینکڑوں علماء بیٹھے تھے، تو ان سے پوچھنے لگے کہ میں نے ایک بات تلاش کی، کتابیں جان ماری، مجھے نہ ملی۔ کون سی بات؟ فرمایا میں نے ایسے ایک صحابی کو تلاش کیا کہ جو ایک جگہ پیدا ہوا، ادھر ہی لڑکپن گزرا، ادھر ہی بچپن گزرا، ادھر ہی جوانی گزری، ادھر ہی بڑھاپا گزرا، اور کبھی بھی اللہ کے راستے میں نہ نکلا ہو۔ مجھے ایک صحابی ایسا نہ ملا، اگر آپ کو معلوم ہو تو بتا دو۔ سینکڑوں علماء بیٹھے تھے، ایک صحابی کوئی نہ بتا سکا۔ دوستو بھائیو، صحابہ کرام اس ذمہ داری کو سمجھتے تھے۔ آج ہمارے ساتھی باس کہتے یہ تبلیغ تو کافروں کے لیے ہے۔ بھائی جب سیمپل فیل ہو جائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حالات اٹھا لو، صدیق اکبر کے حالات، تاریخ ابن خلدون، ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، یہ تاریخ کی بڑی کتابیں، اور کتنی کتابیں وہ اٹھا کے دیکھ لو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتنہ ارتداد شروع ہو گیا، مانعین زکوٰۃ کے انکاری، آج تو اللہ معاف فرمائے، آج تو مسلمان نماز کے انکاری ہے، زکوٰۃ کے انکاری شروع ہو گئے، زکوٰۃ کے انکاری تو اللہ معاف فرمائے۔ کتنے مسلمانوں نے بینکوں میں اپنے آپ کو کافر لکھا ہے کہ مجھ سے زکوٰۃ کی کٹوتی نہ ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، وہ مانعین زکوٰۃ، مرتدین، اور یہ شروع ہو گئے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کی تشکیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کے بعد 11 لشکر بھیجے، اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 11 کے 11 مرتدین کے پاس، بگڑے ہوئے مسلمانوں کے پاس، مانعین زکوٰۃ کے پاس، نئے کفار کے پاس ایک بھی نہیں بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو طلیحہ کے پاس بھیجا، حضرت
शुराबिल इब्न हसन रज़ी अल्लाह को यमामा भेजा, हज़रत इकरमा बिन बजैल रज़ी अल्लाह को वहाँ पे मुसलमा कज़ाब के पास भेजा, अला इब्न हज़रमी रज़ी अल्लाह को बहरीन भेजा, हुज़ैफ़ा बिन मुहसिन रज़ी अल्लाह को वबा पे भेजा, अरफ़ा बिन हरसम रज़ी अल्लाह को महरा पे भेजा, खालिद बिन सईद बिन आस रज़ी अल्लाह को शाम की सरहदों पे भेजा। इसके अलावा सुवेद बिन मुकर्रम रज़ी अल्लाह को ये मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान भेजा, तुरफ़ा बिन हाजिब रज़ी अल्लाह को एक तरफ पे भेजा। ये सब के सब दोस्तों भाइयों बिगड़े हुए मुसलमानों के पास, मुर्तदीन के पास भेजे, काफरों के पास एक भी नहीं भेजा। वजह क्या है कि जब सिंपल खराब हो जाए प्रोडक्ट कौन लेता है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैबर के मौके पे अर्ज़ किया कि हम इनसे, है तो साहबा में लिखा है, हम इनसे उस वक्त तक क़िताल करें जब तक ये हमारे जैसे ना बन जाए। फरमाया हाँ, उस वक्त तक क़िताल करो जब तक तेरे जैसे ना बन जाए। आज तो मैं अपने भाई को नहीं कह सकता मेरे जैसे बन जाओ, आज तो अपने दोस्त को नहीं कह सकता, अपने पड़ोसी को नहीं कह सकता। दोस्तों भाइयों, ये जोहद ले जोहद है, ये मेहनत के लिए मेहनत है। मौलाना यूसुफ साहब रहमहुल्लाह फरमाते थे कि ये मेहनत नहीं है, और ये जो समरात बरक़ात नजर आते हैं ये तो मेहनत से पहले के बरक़ात है। जैसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर से पहले बरक़ात शुरू हो गई थी। जब मेहनत शुरू हो जाए तो उम्मत उसी दिन, जिस दिन मेहनत शुरू हो गई उसी दिन 700 साल पीछे की बरक़ात की तरफ चली जाएगी। और फरमाया अगर इसी पे इक्तिफा करके इसी को असल मेहनत समझ लिया तो वो फितने जो सदियों में आने वाले हैं महीनों में आ जाएंगे। ये तो जोहद ले जोहद है। इसके लिए फरमाते हैं जिन भाइयों के 4-4 महीने नहीं लगे अपनी गाड़ी को रुख पे लाने के लिए, पटड़ी पे डालने के लिए। जैसे एक आदमी है, ये 4 महीने में कोई मुफ्ती कोई वो नहीं बनता, ये सिर्फ अपने आप को रुख पे डालने के लिए। जैसे एक आदमी है मुल्तान जा रहा है, पेशावर की गाड़ी में बैठा है, सबसे पहले तो ये गाड़ी तब्दील कर ले। ये 4 महीने तो गाड़ी की तब्दीली के लिए है, बाकी फिर पूरी जिंदगी इस पे चलना है। तो जिसने 4 महीने नहीं लगाए इसने तो इस काम की नीयत भी नहीं की, इसने तो। और मौलाना सैयद अहमद खान साहब रहमहुल्लाह के मलफूजात में है, फरमाते हैं जो इस मेहनत को नहीं कर रहा, ये इसका मतलब ये है कि ये दीन के मिटाने पे राजी हुआ है, कि दीन जिंदगियों में, दीन दुनिया से मिट रहा है और ये अपने घर से निकल नहीं रहा। तो जब ये मेहनत नहीं कर रहा, मौलाना सैयद अहमद खान साहब रहमहुल्लाह फरमा रहे थे कि ये जुबान हाल से ये कह रहा है कि मैं दीन के मिटने पे राजी हूँ, दीन मिट जाए लेकिन मेरा दुकान चल जाए। और हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, तुम ये न समझो कि दीन मिट जाएगा और तुम चमक जाओगे। फरमाया अगर दीन मिट गया अल्लाह पाक पहले तुम्हें मिटाएगा फिर दीन मिटेगा। और तुम ये भी ना समझो कि दीन चमकेगा और तुम मिट जाओगे, अल्लाह पाक पहले तुम्हें चमकाएगा फिर दीन चमकेगा। दोस्तों भाइयों, इस मेहनत की बरकत से अल्लाह पाक हमारे नस्लों को चमकाएगा। अगर इस मेहनत की वजह से, इस दावत की वजह से कोई मिटता, किसी की नस्ल मिटती, तो आज दुनिया में सिद्दीकी ना होते, आज दुनिया में फारूकी ना होते, आज दुनिया में उस्मानी ना होते, आज दुनिया में अलवी ना होते। और दुनिया की मेहनत से किसी की नस्ल बचती तो आज दुनिया में कोई कारूनी दिखा दे, कोई फिरौनी दिखा दे, कोई नमरूदी दिखा दे, कोई शिद्दादी दिखा दे, कोई आदि दिखा दे, कोई समूदी दिखा दे। दोस्तों भाइयों, बेदीनी तो नस्लों को मिटाती है और दीन की वजह से और इस मेहनत की वजह से अल्लाह पाक नस्लों को चमकाते हैं। 7 पुश्तों तक का वादा है। और एक आलिम फरमा रहे थे कि एक एक पुश्त 200 साल तक चलती है। सहाबा कराम अरब, दोस्तों भाइयों, सहाबा की औलाद 1400 बरस हो गए, आज तक तो उनके ऊपर ऐसे हालात है। अब थोड़े से उनके कदम डगमगाए, 7 पुश्तों तक अल्लाह पाक ने उनके नस्लों को कैसे
कैसे अल्लाह पाक ने चमकाया, तो हमें अल्लाह पाक मिटा देगा। तो इसके लिए फरमाए जी, कौन भाई अल्लाह पाक के रास्ते में नकद चिल्ले और 4 महीने के लिए तैयार है, ऐसे भाई तो अपने इरादे का इजहार फरमाए। दोस्तों भाइयों, ईद तो उस दिन होगी जब दीन पूरी दुनिया में चमकेगा, दीन पूरी दुनिया में आएगा। ये ईद है क्या दोस्तों भाइयों, जब दीन दुनिया में चमकेगा। और ईद तो हमारी मौत के वक़्त होगी जब अल्लाह पाक अपनी रज़ा का सर्टिफिकेट देंगे कि अल्लाह पाक राजी है। फरमाते हैं, जिंदगी गुजारो रमजान की तरह, मौत होगी तेरे ईद के चांद की तरह। जिंदगी गुजारो रोजादारों की तरह, मौत होगी तेरे रोजादार के इफ्तार की तरह। ये तो वहां पर फिर हमारी ईद भी होगी, हमारा सब कुछ होगा जब दीन पूरी दुनिया में चमके। दीन मिट रहा है, लोग मुर्तद हो रहे हैं और हम यहाँ पे ईद मनाए। हमारे पड़ोस में सिर्फ चीन की इतनी आबादी है, पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं इसके बराबर सिर्फ चीन की आबादी है। और इन एक अरबों की आबादी है, 1.25 अरब की आबादी में तकरीबन 1 अरब इंसानों को तो अल्लाह के ज़ात के भी इनकारी है। रमज़ान का पता ही नहीं है किसी चीज, कौन जाएगा उनके पास। तो फरमाए जी, कौन भाई माशाल्लाह नकद चिल्ले 4 महीने के लिए तैयार है, माशाल्लाह। फरमाए जी, जिनको लिखाते देखा, माशाल्लाह माशाल्लाह नकद चिल्ले 4 महीने।